پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی، پتھروں کی طاقت نہیں، پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی۔ فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فیوز و برکات کو لے کر عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ دنیا سنیت کے عظیم خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب انشاءاللہ ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے، ایک تو وہ عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا مکان، اچھا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہاں کتنی عزت کما لے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے خطیب عزت والے، بڑے بڑے شیوخ عزت والے، بڑے بڑے نعت خان عزت والے، بڑے بڑے قوال عزت والے، بڑے بڑے گانا گانے والے جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے، جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے، اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کا مکان ہے، دنیا کی روزی روٹی ہے، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے۔ عزت کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، مکان کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو۔ اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا، لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے۔ انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر، دین سے دور ہو کر اپنی آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہمارے علماء اور مشائخ سے اسٹیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ لائٹ بند کر دیں تو مجھے تھوڑی آسانی ہو۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک آدمی آئیے گا کوئی اور ایک آدمی آ کر کے بند کیجئے گا، لائٹ آپریٹر ایک آدمی۔
ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللهم علی صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا سيدنا مولانا محمد محمد. مادن الجود والکرم بلند آواز سے پڑھیں. وبارک وسلم صلاۃ و سلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اس کو ہٹا دیجیے حضرت، اس کو ہٹا دیجیے، اسی میں ہے. ارے باپ رے باپ، اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے، نہ ہو اس میں سے زیادہ نکل جائے گا. اڑتا رہے گا حضرت، اڑتا رہے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے. جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے، جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے. اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اِلَّا قِيلًا سلاماً سلاما، اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے. جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا، فرشتے اس کو سلام کریں گے. لیکن جنت ہے کتنی سستی، ایک ہی کام کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جنت میں جانے کے جو نسخے تم نے اپنی طبیعتوں سے خود ایجاد کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی. جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی. کیسے جنت ملے گی؟ تو قرآن ایک ہی نسخہ عطا کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو. اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. اب بڑے گناہ کیا ہے یاد رکھیں. بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے. سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ، بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ
कोई भी हो, मुझे तो इतना समझता है इंसान कोई भी गुनाह करे उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। आज हम गुनाहों के अंदर डूबे चले जा रहे हैं। अब हम गुनाहों के नतीजे पर नजर नहीं रखते, गुनाहों के अंजाम पर नजर नहीं रखते। हैरत की बात यह है, अगर हाथ में छुरी हो तो इंसान छुरी को संभाल संभाल करके उससे फल काटता है कि मेरा हाथ न कट जाए। सामने आग जल रही हो, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नादान इंसान, अगर छुरी से हाथ कटेगा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। दुनिया की आग की चिंगारी अगर तेरे जिस्म पर आ गई, छाला तो आएगा, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मगर ये गुनाह तुझे और तेरी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों, माँ बाप के गुनाह बच्चों को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं, बच्चों को बर्बादी के दहाने पर ले जाते हैं। ओ माँ बाप, तुम कैसे माँ बाप हो? अपने बच्चों की दुनिया की राहत के लिए अपना वतन छोड़कर कोई कलकत्ता कारोबार के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कारोबार के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कारोबार के लिए जा रहा है। बताओ, वतन छोड़ करके बेवतन दर दर भटकने वालों क्यों भटक रहे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मगर सुनो, अगर तुमने दौलत जमा कर ली तो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा उससे, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। दिल के कानों से हदीस सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न याद रहे, ये हदीस दिल पर लिख कर ले जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब बंदा मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, यानी नेक अमल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ और उसको बरकत अता करता हूँ। और अल्लाह की बरकत कभी खत्म होने वाली नहीं है। बरकत कैसे मिलेगी? तावीज़ात से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ किसी का चेहरा देखने से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ बुजुर्गों के हाथ चूमने से नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मना करने आया कि बुजुर्गों के हाथ ना चूमो, ऐसी बात नहीं। चूमो, तावीज़ात भी लो, बुजुर्गों की ज़ियारत भी करो, लेकिन असल बरकत कहां से मिलेगी? अल्लाह फरमा रहा है, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके मुझे राजी करते हो। अल्लाह अल्लाह। जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके तुम मुझे राजी करते हो तो मैं तुम्हें ना खत्म होने वाली बरकत अता करता हूं। सुभान अल्लाह। कभी खत्म नहीं होगी बरकत, नस्लों तक बाकी रहेगी, सदियों तक बाकी रहेगी। और फिर दूसरा रुख सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरी नाफरमानी करता है और जब कोई गुनाह करता है तो मैं उससे नाराज हो जाता हूं। तवज्जो करना, अपने बच्चों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने पोता पोतियों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने नवासे नवासियों की शक्ल अपने जहन में लाओ। अल्लाह फरमा रहा है, सच्चा खुदा फरमा रहा है, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं और फिर तुम पे लानत करता हूं, लानत। और वो लानत तुम्हारी 7 पुश्तों तक बाकी रहती है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से, लानत का मतलब क्या है? एक आम आदमी की लानत तुम पे पड़ जाए तो तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। जब अल्लाह की लानत तुम पे पड़ेगी और तुम्हारी 7 पुश्तों तक पड़ेगी तो फिर तुम्हें रहमत कैसे नसीब होगी? तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। पता चला गुनाहों से 7 पुश्तों तक लानत पहुंचती है, 7 पुश्तें बर्बाद होती है, 7 पुश्तें तबाह होती है। ऐ मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा क्या है? जितनी वक्त में गुंजाइश है, 1 घंटे का वक्त मेरे पास था जिसमें से 10-15 मिनट का वक्त जा चुका है। 40-45 मिनट के टाइम में अब मैं आपके सामने जल्दी जल्दी गुनाह कबीरा की फहरिस्त पढ़ता हूं। ये गुनाह कबीरा क्या है?
تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں. سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا. اس کو شرک کہتے ہیں. شرک، شرک سے بچو. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے. شرک، اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے. چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو. یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں. ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے. جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو خدا مانتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پتہ اس کی شان تجھے؟ اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے. محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے. اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائے، اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے. بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے. حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے، اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے. کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے. سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائے. اللہ اکبر. میرے آقا کی شان یہ ہے، لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کا حال یہ ہے، رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں، تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں، اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا. وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اللہ اکبر. ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے، زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. اللہ اکبر. جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے. لوگ حیران رہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے. لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. اپنے اللہ کی شان
محمد الرسول اللہ جیسی ہستی ان کا بندہ اس کا بندہ ہے. جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی؟ کوئی بت خانے کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے. وہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے, ان کے دروازے پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہو, اس اللہ کا در چھوڑ کر وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے, وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے, وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے. ہماری زمین سے کئی 100 درجہ بڑا وہ سورج ہے, نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے. کون اس کو کھینچتا ہے, کون اس کو سمیٹتا ہے؟ اور وہ سورج جاتا کہاں ہے؟ دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے, رات آتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے, جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے. کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے؟ یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کون ہے؟ اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ, شرک سے بچو. بے شک بے شک آج کل کچھ سیاسی لیڈر بے شک آپ کو عادتی ترادہ بٹیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں صحیح بات. اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں صحیح پابند بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے, یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا. یاد رکھو دین صرف دین ہے, اسلام صرف اسلام ہے, ایمان صرف ایمان ہے. ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا. اس لیے اللہ کے بندو مصیبت میں رہو, بیماری میں رہو, تکلیف میں رہو, بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ, مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ, بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے, اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی. یاد رکھنا, اللہ پر یقین مضبوط کرو. پہلا سب سے بڑا گناہ شرک, شرک سے بچ. اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی, مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو, وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے, وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے, پسند کی شادی ہو جائے. پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب, بے شک بے شک. اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے. جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے. پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں, پتھر تقدیر بدلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے. تقدیر کون بدلتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت؟ تقدیر اللہ بدلتا ہے. بے شک. یا تو اللہ کے دوست بدلتے. اقبال جیسے نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. واہ واہ سبحان اللہ. پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے, جو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے. دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی. پتھروں کی طاقت نہیں, پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ, شرک سے بچو. پہلا گناہ. نمبر 2, بڑے گناہوں میں نمبر 2, نمازوں کو ترک کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں. میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کہا نہیں کرنا, بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے.
لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانب، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر
नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर घमंड करने वालों, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, खुदा के अजाब को बर्दाश्त कर सके। नादान, अगर अल्लाह सिर्फ तेरे सर में दर्द दे दे तो तू सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तेरी कमर की नस दबा दे तो तू चलने फिरने से मोहताज हो जाएगा। अल्लाह किसी पर वो दिन न लाए, सोच तो सही, अगर अल्लाह नस दबा दे तो तू बैठ करके बल्कि बैठ भी नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा हो जाए। सर का दर्द अल्लाह तुझे दे दे तो तू तड़पता हो जाए। जरा सोच, जब अल्लाह सिर्फ हल्का सा इतना सा दर्द दे दे तो तू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो जहन्नम का अजाब, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले, अल्लाह अकबर। ये कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक है, हकायक। अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनों, किचन रूम में गर्मी के मौसम में तुम बेचैन होती हो, बेकरार होती हो, तड़प जाती हो। जरा सोचो तो सही, अल्लाह के सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरा कलेमा पढ़ने वालों, अल्लाहु अकबर, जहन्नम के अंदर जो बिच्छू है वो ऊंटों की तरह है, बुख्ती ऊंटों की तरह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो 40 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर गर्दिश करता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जहन्नमी सांप जिनकी लंबाई 70 साल का फासला है, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं। अगर ये हदीस में नहीं होता तो मैं बयान करने का हौसला ही नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल लंबाई उनका जो है वो उनका अर्ज है, उनकी लंबाई है। 70 साल में जितना घोड़ा दौड़ा सकता है इंसान, तेज रफ्तार घोड़ा, ऐसे लंबे लंबे सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में घूमेगा और उनकी हड्डियां टूट टूट करके बिखर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे करीम आका गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वहां हालत ये होगी इंसान ना जी सकेगा ना मर सकेगा। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस वक्त इरशाद होगा, बंदे अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, तुझे वक्त दिया था, तुझे टाइम दिया था, लेकिन तूने उसको जाये कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से गफलत करोगे, खुदा की इबादत से गफलत करोगे, कब तक दुनियादारी में डूबे रहोगे? तुमने हजारों जनाजे उठते हुए देखे, तुमने हजारों को कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादाजी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जरा ने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो, पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा ठाटे मारता नजर
جائے. کوئی یاد نہیں کرتا. جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں اکٹھا ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، فضائل اولیاء کرام، فضائل اولیاء. کے بندو عبرت حاصل کرو. کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر. کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں؟ جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا. پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں مٹتا، اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدومہ کائنات، ذکر مخدومہ کائنات. کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو. ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے کون سی دولت نہیں ملے گی، کون سی طاقت نہیں ملے گی. میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول، سجدہ کر. اللہ سے بول. نہیں مولانا نہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ تمہاری سنے گا. تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے. کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو، اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنہگار کہاں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے دنیا میں؟ مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنہگار کی، وہ تمہاری کیسے رد کرے گا؟ میں نے تو جب سے شعور سنبھالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا. جیسے وہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. اور ایک بات میں تمہیں سکھا دوں، سیکھ لو، میرا آنا کامیاب ہوگا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ، دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. جب یقین سے مانگو گے کتنے بھی بڑے پاپی ہو تمہیں عطا کرے گا. یقین چاہیے. بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے؟ شیطان کی قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جب اس کو کہا نکل، ناراض ہو کے کہا نا، ناراض ہو کے نکل، تو شیطان بن گیا آج سے. جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا؟ رشتہ، روزی روٹی نہیں، اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگی. کہا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے، قیامت تک کی عمر دے. اللہ نے کہا جا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ جی بالکل آتا. کیا کہا؟ جا دیا. جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا. مانگ کر تو دیکھ، مانگ، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ، اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر گڑ گڑا رو، پھر دیکھ کیسا مزہ آتا ہے، کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن یہ تم نے نہیں سیکھا. تم تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں،
वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है, सुधरो, सवरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम हैं। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे, ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है। अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस हैं। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल, पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए, समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू, अर्ज मारूफ शुरू हो गया, आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गया। बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है? कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब को कहा, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूं। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नीयत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को, हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। हाँ, आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जे करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ गया, वहां गया, ईसाइयों के इबादत खाने में, यहूदियों के इबादत खाने में, मुशरिकों के इबादत खाने में, और सबके तरीके पे उनके माबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया। लेकिन जब मुसलमानों की इबादत खाने की तरफ आया तो कहा कैसे पुकारूं? तो कहा बोल या अल्लाह। जैसे कहा या अल्लाह, आवाज आई लब्बैक 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 या अब्दी। फरिश्तों ने कहा इतना बड़ा पापी था, लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं। तो जवाब आया, अगर मैं ना जवाब दूं तो झूठे और सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा? नारे तकबीर,